تقسیم کر لیجیے گا آپ پہلے بھائی اپنے ذہنوں میں۔ پچھلا جمعہ آپ جن بھائیوں نے سنا ہے شروع سے، اس میں تھا مطلقاً حکم عام لوگوں کا، اجنبی غیر محرم افراد سے خواتین کا پردہ وہ کتنا ہے، اس پر وہ سارا میں نے عرض کر دیا کہ چہرہ بھی چھپانا اور ہاتھ بھی چھپے ہوئے ہوں، پاؤں بھی چھپے ہوئے ہوں، فل بٹا فل خاتون چھپ جائے، عام مردوں کے سامنے وہ اس طرح سے چہرہ بھی ننگا نہیں کر سکتی۔ آج جو ہے وہ اس سے اگلا مرحلہ ہے، ایسے افراد جو محارم کے اندر شامل ہیں۔ محرم محرم رشتہ وہ ہوتا ہے جس سے عورت کا، لڑکی کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بالکل ہو ہی نہیں سکتا، حرام ہوتا ہے جن سے نکاح۔ کچھ رشتے ہوتے ہیں عارضی طور پر حرام، عارضی طور پر حرام، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو دائمی حرام ہیں۔ عارضی طور پر مطلب جس طرح ایک خاتون سے شادی ہوئی تو جس سے شادی ہوئی ہے اس کی ہمشیرہ سے، بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، دونوں کو اکٹھا نکاح کے اندر نہیں کیا جا سکتا، یہ عارضی حرام ہے۔ جو دوسری بہن جس کو ہم اپنی زبان میں سالی کہتے ہیں، سالی جب تک بیوی موجود ہے تو اس کی سگی بہن سالی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے، بیوی کے فوت ہونے کے بعد جو اس کی بہن ہے سالی سے نکاح کرنا شریعت کے اندر جائز ہے۔ تو یہ عارضی حرام ہے کہ وہ ایک سبب تھا بیچ میں، بہن کے رشتے کی وجہ سے وہ حرام تھی، لیکن جب یہ سبب بیچ میں سے ہٹ گیا، ختم ہوا، تو پھر اس سے نکاح کرنا جائز ہو گیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ تو کچھ رشتے ہوتے ہیں جو عارضی طور پر حرام ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دائمی حرام ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، کوئی ان کا سبب بیچ میں نہیں، بس وہ حرام ہے تو حرام ہے۔ تو یہاں جو بات ہوگی ہماری، یہ ان رشتوں کے متعلق ہوگی جو محرم دائمی ہوتے ہیں، پکے پکے حرام، کسی سبب کی وجہ سے نہیں، ہمیشہ حرام ہوگے تو ہوگے۔ اس آیت کے اندر میں ان کا تذکرہ آپ بھائیوں کے سامنے کروں گا۔ تو ایسے افراد سے پردے کے کیا احکام ہوں گے، سنیے گا ذرا۔ یہ ہے سورہ النور 18واں پارہ، آیہ مبارکہ کا نمبر ہے 31۔ اس کے 3 حصے ہیں اس آیت کے۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے، سب خواتین جو مومنہ ہیں ان سے فرما دیں، یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھیں جھکا کے رکھا کریں۔ پردہ کر چکنے کے بعد، وہ والا پردہ جو پورا پورا چہرے پر لیا ہوا ہے، آگے سے نقاب ڈالا ہوا ہو، اس کے باوجود فرمایا کہ پھر بھی ان کو حکم فرمائیں کہ پردے کے اندر سے بھی نہیں دیکھنا، یہ نہ ہو کہ پردہ کیا ہوا ہے اور اندر سے آنکھیں جو ہیں وہ بالکل آزاد گھوم پھر رہی ہوں، ایسا نہیں ہونے دینا۔ پردہ کرنے کے باوجود فرمایا کہ آنکھوں کو جھکا لیں، نیچے کر دیں، آنکھوں کو گھمائیں پھرائیں نہیں۔ اس پر ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسے صحابی حاضر ہوئے جو کہ نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے۔ یہ آئے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس وقت آپ کے پاس موجود تھیں ہماری اماں جان ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جب یہ صحابی اجازت لے کر آئے نا، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے فرمانے لگے کہ پردہ کرو، چھپ جاؤ، پردہ کرو۔ تو یہ دونوں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ تو آپ کے پاس ایسا آیا ہے جو دیکھ ہی نہیں سکتا، نابینا ہے۔ تو فرمایا اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تم تو دیکھ سکتی ہو نا، اس کی آنکھیں اگر نہیں ہیں تمہاری آنکھیں تو سلامت ہیں۔ یہ کن کو فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ام المومنین، امہات المومنین، اپنی بیویوں سے جو امت کی مائیں ہیں، امت کی، وجہ جو آئے تھے ان سے بھی ماں کا رشتہ ہے، ان سے بھی ماں کا رشتہ تھا، لیکن آقا پاک نے فرمایا کہ پردے کا حکم چونکہ سب کے لیے ہے، اس لیے اپنی آنکھیں چھپاؤ، پردے میں چلی جاؤ، چھپ جاؤ۔ عرض کرتی حضور وہ تو نابینا ہے، تو میں وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہاری آنکھیں تو صحیح ہیں۔ سمجھا رہی میرے پیارے پر مسئلے کو سمجھنا ہے ہم نے، کس حد تک ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
غیر مرد اور غیر عورت ان کو آپس سے ایک دوسرے کو دور فرما رہے ہیں، دیکھو بھی نہیں ایک دوسرے کو، چھپاؤ اپنے آپ کو، پردے میں چلی جاؤ۔ امہات المومنین نے آگے سے ایک اور عرض کیا کہ حضور وہ تو نابینا ہیں، نہ ہی تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی پہچان سکتے ہیں، پہچانیں گے بھی نہیں کون ہے، دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو پھر آپ نے وہی ارشاد فرمایا وہ نہیں پہچانیں گے، وہ نہیں دیکھیں گے، تم تو پہچان رہی ہو کون ہے، تم تو دیکھ رہی ہو، لہٰذا ان کے آنے سے پہلے پہلے چلو پردے میں چلی جاؤ۔ ان کو پردے میں فرما دیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب مومنہ عورتوں سے فرما دیجیے کہ اپنی نگاہیں جھکا جاؤ، پردے کے اندر سے بھی جھک جاؤ۔ اس سے جو پہلی آیت ہے نا، یہ تو 31 نمبر آیت ہے سورہ نور کی، اس سے جو پہلی ہے 30 نمبر، اس میں مومنین کو حکم ہے، قل للمؤمنین، ایمان والے مردوں سے بھی فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، چاہے عورت پردے میں چلی آ رہی ہو، پردے والا جو اسلامی کنسیپٹ ہے وہ میں نے پچھلے جمعے سارا سنایا ہے، چاہے عورت پردے میں بھی آ رہی ہے تو پھر بھی اپنی نظروں کو جھکاؤ، یہ نہیں کہ کہو کہ عورت چلو پردے میں ہے اب تو میں اگر دیکھ بھی لوں گا تو میرے اس کے چہرے پر نظر ہی نہیں پڑتی، وہ تو پردے میں ہے، خبردار، چاہے وہ پردے میں ہوگی پھر بھی اپنی نگاہوں کو جھکا جاؤ۔ یہ شرم اور حیا کا سب سے آخری درجہ ہے، محسوس ہو تھوڑا سا ایسے، عقل تو کام کرتی نا، محسوس ہو یار یہ جو سامنے سے آنے والا ہے یہ کوئی مرد نہیں لگ رہا، یہ عورت ہے، میں ذرہ بھی محسوس ہوا ہے عورت آ رہی ہے پردے میں ہے جیسے، سب نگاہیں چکا جاؤ، خبردار جو کسی نے ان کو دیکھا تو۔ ایک فرمانے والی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آنکھوں کا جو یہ دیکھنے کے متعلق جو آپ نے ایک بڑی سخت وعید فرمائی، یہ ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 6754، فرمایا کہ سنو میرے پیارے صحابہ کرام، میں تمہیں زنا سے ڈراتا ہوں، زنا سے باز رکھتا ہوں، زنا سے رکنے کی تلقین کرتا ہوں، ساری امت کو پیغام دے دینا۔ اور جب ذکر فرمایا نا آنکھ کا، آنکھوں کا تو فرمایا کہ العینانی زناہما النظر، فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، غیر محرم کو دیکھنا ہے، غیر محرم عورت نظر آئی اور اس کو دیکھنا شروع ہو گئے، فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کی یہ کیفیت بن گئی کہ آنکھوں کو تاڑ تاڑ کر عورتوں پر لگائے رکھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر شیشے کی سلائیاں، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے وہ حشر والے دن پھیر دی جائیں۔ تو نے عورتوں کو اس طریقے سے دیکھا، اس لیے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا وہ النظر ہے، دیکھنا ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ والی آیت دیکھ لے، جب بھی محسوس ہو عورت ہے تو یہ حیا کا بہت بڑا کمال کا درجہ ہے، آنکھوں کو جھکا دو، ذرا محسوس ہو فوری آنکھیں نیچے۔ اگلا حصہ آپ نے فرمایا الاذنان زناہما الاستماع، فرمایا کانوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، اور ان کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم کی آواز کو بڑی توجہ سے اور دلچسپی سے اور مزے لے کر سنتے رہنا، الاستماع سنتے رہنا بڑی توجہ اور مزے سے۔ ایک ہے وہ مجبوری میں سننا، مجبوری میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا اس کی گنجائش ہے، مزے سے سننا، عورت باتیں کر رہی ہے تو باتیں کر، میں تیری باتیں سنتا ہوں، تیری گلاں میں نے بڑی چنگا، تیری آواز میں نے بڑی چنگی لگ رہی، فرمایا یہ کانوں کا زنا ہے۔ اور واللسان زناہ الکلام، فرمایا زبان کا بھی زنا ہے، اور زبان کا زنا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا زنا ہے کہ یہ غیر محرم سے گپڑ کرے، باتیں کرے، آج ذرا گپ شپ لگا لگی، گپ شپ کرنا غیر محرم سے اور پھر لگا ہی رہ جانا، یہ سب فرمایا یہ زبان کا زنا ہے۔ اس لیے غیر محرم سے اگر بات ہو ٹو دا پوائنٹ، بالکل مختصر سی بات جو ضروری ہے، اگر کوئی مجبوری ہے تو بس۔ یہاں ایک اور بات بھی بڑی قابل غور ہے، جو مجبوری میں کلام کرنا پڑ جائے کسی غیر محرم سے تو اس میں ذرا دیکھیے گا اللہ پاک کا ارشاد عظیم، فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے جب وہ ضرورت کے تحت بھی کسی غیر محرم سے بولتی ہیں، دکان ہے، کہیں میڈیسن لینے گئی ہیں ڈاکٹر کے پاس، یہ کریانے کی یا کسی کو ضرورت پڑ گئی وہ سامان لینا ہے، تو اب وہاں اگر بولنا پڑ جاتا ہے تو فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، اس قول کے اندر پھر نرم و گداز لہجہ نہیں ہونا چاہیے، لہجہ
نخریلا نہ ہو، جس میں زبان سے، آواز سے جو ہے وہ اگلے بندے کو کشش محسوس ہو رہی۔ فلا تخضعن بالقول، فرمایا قول کے اندر نرمی نہ آنے دو۔ یہ ہے کہ حد بندی ہو رہی ہے، خبردار اگر زبان کا انداز ایسا اپنایا کہ اگلے بندے، اور باقی آگے الفاظ ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فرمایا کہ کہیں وہ طمع نہ کر بیٹھے مزید گپ شپ لگانے کا، بات سننے کا، جس کا دل پہلے سے بیمار ہو چکا ہو، دل کا بیمار آدمی جو شہوت کا پجاری ہو، وہ کہے گا یار چلو کوئی دو گلاں اور کر لگیے، وہ مزید آگے بڑھے گا۔ خبردار قول کے اندر نرمی بھی نہیں آنے دینی اگر بعمل مجبوری کہیں بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس پر بھی نظر رکھنی ہے کہ اگر ضرورت ہے بات کی تو وہ بات بھی سخت انداز میں ہو، اور پوری ٹو دا پوائنٹ گفتگو، مجھے یہ چاہیے دیں اور بس بات ختم۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَالْيَدُ، ہاتھ، ید، زِنَاهُمَا الْبَطْشُ، فرمایا ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، غیر محرم کو چھو لینا، پکڑنا، پکڑ لیا۔ آج کل اکثر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں غیر محرم، مرد عورت ہیں، لڑکی لڑکے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے گھوم پھر رہے ہیں، اور اس سے تو اب آگے کی حد آ گئی، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، پکڑنا تو دور رہ گیا، اب تو غیر محرم ایک دوسرے کو گلے ملنا شروع ہو گئے، عام ہو رہا ہے جناب، گلے مل رہے ہیں، دو دوست ہیں، لڑکی لڑکا دوست بن گئے، گلے مل رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگانے سے بھی روکا ہے، منع فرمایا۔ اس پہ میں آپ کو ایک حدیث پاک عرض کروں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، ایک لمبی حدیث پاک کا میں صرف ایک پوائنٹ سنا رہا ہوں اسی حوالہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تھے کمرے مبارک میں، تو کوئی باہر سے نہ خاتون آئی، اس نے کوئی چیز پکڑانا چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کے اندر سے ہی وہ چیز کو پکڑنا چاہا۔ پاس ہی اماں جان کھڑی تھی، آپ کو محسوس ہوا کہ یہ ہاتھ مرد کا نہیں ہے، یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ آپ نے فوری اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کھینچا، فرمایا کہ یہ تو ہاتھ مجھے عورت کا لگ رہا ہے۔ جو عورت تھی اس نے کہا جی میں عورت ہی ہوں۔ تو فرمایا کہ تو نے کوئی رنگ وغیرہ مہندی کا یہاں نشان لگا کے فرق کیوں نہ کر لیا، تاکہ فوری طور پر محسوس ہو جاتا کہ یہ مرد نہیں، یہ عورت ہے۔ مرد مہندی نہیں لگاتے، عورت لگاتی ہے، میں تو نے یہ کیوں نہ کیا؟ پاس جو اماں جان موجود تھی ان سے فرمایا کہ یہ تو عورت کا ہاتھ ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ، جو میں نے پچھلے جمعے بھی سنایا تھا کہ بیعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لیتے تھے خواتین سے تو کبھی بھی آپ نے ہاتھ ان کا ٹچ نہیں ہونے دیا، دور سے کھڑے ہو کر ان سے بیعت ہوتی تھی۔ تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ہمیں تاکید فرما دی۔ اب ذرا میں آپ بھائیوں کے لیے ایک مسئلہ سنانے لگا، ہمارے معاشرہ میں ایک چیز بڑی عام ہو گئی ہے، کزن، مسیر، پھپھیر، یہ جو رشتے بن گئے نا، یہ میرے ماموں کی بیٹی، یہ میری خالہ کی بیٹی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ جب رشتے دار آپس میں ملتے ہیں کزن تو یہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، لڑکی اور لڑکا، اور یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے۔ رشتہ ان کا ایسا ہے کہ ان کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے، تو ان کا ہاتھ ملانا، ہاتھوں سے ہاتھ ملانا، ہیلو ہائی کرنا بالکل منع ہے، بالکل منع ہے۔ ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر ایک دوسرے سے سلام نہیں دے سکتے، یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائی۔ اگلا حصہ سنیے حدیث پاک کا، وَالْيَدُ، ہاتھوں کا زنا ہے پکڑنا غیر محرم کو۔ اور ایک روایت وہ میں نے پہلے بھی کسی جمعے میں سنائی تھی کہ ایسے ہی نا رستے میں چلتے چلتے کسی خاتون کے ساتھ اپنا کندھا یا جسم ٹچ کر دینا۔ ایک ہے کہ کوئی ایسی جگہ بن گئی کہ رش پڑا ہے، بھیڑ بہت زیادہ تھی، اور بندہ مجبور ہو گیا کہ وہاں یہ کیفیت بن گئی، کوئی ایسی جگہ بن گئی، تو مجبوری میں بچتے بجاتے اگر ہوا تو اس کی تو معافی ہے، لیکن یہ ارادتاً اگر ایسے کر کے ٹچ کر دیا جائے تو فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر تھا، ایویں ٹچ ہوا ہے، میں اس سے زیادہ بہتر تھا کہ تمہارے سر کے اندر یا تمہارے جسم کے اندر کیل ٹھونک دیا جائے، وہاں کیل رکھ کے اس کو اوپر سے ٹھونک دیا جائے، تو اس کی تکلیف اور شدت فرمایا وہ اچھی ہے اس کی بنسبت کہ چلتے چلتے عورت کے ساتھ ہمارا جسم ٹچ ہو جائے۔ اس لیے اس پر بھی نظر رکھیں، رشتہ دار، دوست، احباب، گھروں کے اندر ہمارا سسٹم بڑا وہ ہے جوائنٹ فیملیوں کا، گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں اکثر لوگ، فیملی آ جاتی ہے، ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے، تو معاشرے کے باوجود ہمیں یہ اپنی جو حدود ہے شریعت کی ان کو پاس ضرور رکھنا ہوگا کہ فیملیوں میں اتنے وسعت والے گھر نہیں ہیں، ایک گھر کے اندر دو دو تین تین بھائیوں کی فیملیاں رہ رہی ہوتی، جوان بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی بچے اکثر رہ رہے ہوتے ہیں گھروں میں،
اخراجات نہیں، معاملات نہیں، اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ گھر نہیں بنا پا رہے، مجبوریاں ہیں، کہاں جائیں؟ تو ایسی کیفیت میں اگر بعمل مجبوری رہنا پڑ رہا ہے تو وہاں بھی یہ ساری حدود کا پاس رکھ کے وہاں رہنا لازمی ہوگا۔ اگلی بات ذرا سنیے، فرمایا والرجل زناہما الخطا، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں کا بھی زنا ہے۔ اور ان کا زنا کیا ہے؟ یہ سارے معاملات کے لیے اٹھنا چلنا، لڑکی کے ساتھ گھومتا پھرتے رہنا، وہ جو چل رہے ہوں گے پاؤں بھی اس کے اندر خطا میں، اور ہاتھ بھی، آنکھیں بھی، زبان بھی، کان بھی۔ اس لیے غیر محرم کی بات چیت نہ سننی چاہیے، نہ ہی اس کے ساتھ اس طرح کے ہاتھ ملانا اور نظروں کی طرف جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، عرض کی کہ حضور بعض دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اچانک نظر پڑ جائے، اچانک نظر پڑ جائے بغیر ارادہ کے، اچانک۔ فرمایا اگر اچانک نظر پڑے تو فوری نظر کو پیچھے ہٹاؤ، فوری پیچھے ہٹاؤ۔ اگر پیچھے فوری ہٹا دو گے اور دوبارہ نظر اس طرف نہیں اٹھاؤ گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ایمان کی کمال کی حلاوت اور چاشنی عطا فرما دے گا، کمال کی۔ فرمایا ایسی چاشنی تمہیں نصیب ہوگی کہ تم حیران ہو جاؤ گے، اتنا کمال کا مرتبہ ایمان میں حلاوت اور درجہ مجھے مل گیا۔ کیوں؟ اچانک نظر پڑی، چاہت کوئی نہیں، شہوت کوئی نہیں، بس ایسے ہی نظر پڑی، فوری ہٹا۔ یہ ہے ہماری پیاری تعلیم اسلام کے حوالہ سے۔ اس پر اگر ہم سارے خوب طریقے سے عمل شروع کر دیں تو اللہ پاک کے فضل سے یقین جانے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدود و قیود ہوں، باقی حرام حلال رزق سارا اس کا دھیان رکھا جائے تو چلتے پھرتے سارے اللہ پاک کے ولی بن جائیں۔ ولایت استقامت کا نام ہے، برائی سے رکنے کا نام، بے حیائی برائی ہر طرح سے رکنے کا نام، اور اچھے حلال کام کرنے کا نام۔ اصل ولایت یہ جو ہوتی ہے استقامت، پکا ہو جائے۔ آتا نا وہ 24ویں پارے میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب اللہ پاک کو اپنا رب مان لیا اور پھر ہر طرح سے ثم استقاموا، اس کے احکام پر پابند ہو گئے، استقامت اختیار کر لی، تو فرمایا کہ ایسے افراد کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، میں ایسے افراد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہوں۔ فرشتے اترتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کر کہتے ہیں پھر غم نہ کرنا، خوف نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، تجھے جنتوں کی بشارت ہے چونکہ تو اللہ پاک کے احکام پہ عمل کر رہا ہے۔ اگلا حصہ ذرا سنیے گا، پھر فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آنکھوں کو چکاؤ شرم و حیا، اور اگلے حصے میں فرمایا کہ اے ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی آنکھوں کو جھکا جاؤ اور آنکھیں مت اٹھاؤ۔ اس کے ضمن میں ایک بڑا اہم مسئلہ آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ میں اس پر کافی سوچ و بچار کی، اور میں نے بڑا سوچ بچار کے بعد پھر کہا کہ یہ میں بھائیوں کو سنا ہی دیتا ہوں۔ یہ اوپر کا اسپیکر میں بند کر رہا ہوں کیونکہ یہ آواز خواتین کو بھی جاتی ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں، توجہ کیجیے گا ذرا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک ہی گھر کے اندر دو دو تین تین چار چار بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے شرم والے مسئلے ہیں، لیکن میں سنانے لگا ہوں۔ اگر میں نہیں سناؤں گا تو ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ پہلے سے ہی ہو، یا میں سناؤں گا تو تازہ ہو جائے گا، لیکن یہ میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ سنا دوں جی۔ دیکھیے گا ذرا، یہ احتیاط ہے، احتیاط۔ بعض دفعہ ایک ہی گھر کے اندر دو دو تین تین چار چار بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہماری پنجابی زبان میں دیور کہتے ہیں، جیٹھ کہتے ہیں۔ ایک بھائی کی شادی ہوئی تو گھر میں دیور رہ رہا ہے، جیٹھ بھی رہ رہا ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹے ہیں، یہ سارے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب شرم و حیا کا تقاضا ہمیں جو اسلام نے احتیاطیں بتائی ہیں، بخاری شریف کی روایت کے مطابق الحمو الموت، الحمو موت، فرمایا کہ دیور جیٹھ اس خاتون کے لیے موت ہے، موت کیا ہے؟ موت۔ لیکن کیا کریں، ہمارے اس سسٹم کے اندر، جوائنٹ فیملیوں کے اندر جو رہنا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ گھر معاملات سارے ہیں، وہ رہنا پڑتا ہے۔ اب معاملات اتنے ہیں نہیں کہ وہ گھر بکرے بکرے بنائیں اور سارے بکرے رہنا شروع ہوئے، رہنا پڑتا ہے۔ تو پھر اب تربیت اس انداز کی ہونی چاہیے ان ساروں کی، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، سمجھائیں کہ بیٹا سنو، ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، مجبوری ہے، تیرا بکرا گھر نہیں بنا سکتے، جس بھائی کی شادی ہوگی اس کو بکرا ہم نہیں کر سکتے، کہاں جائیں؟ تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ خبردار ہے، یہ جو خاتون آئی ہوئی ہے اس کو اپنی بہن سمجھ، اس کے کمرے میں اس کے آس پاس جانا آنا نہیں ہے، بالکل تیری ایک لیمٹ ہے کہ تو اس حد سے آگے نہیں بڑھے گا، یہاں سے واپس مڑے۔
یہاں سے آگے نہیں جانا. دیور کو ایسے رشتوں کو گھروں کے اندر عام سر عام قمیض نہیں اتارنی چاہیے. اپنی باڈی جو ہے وہ ظاہر کر کے گھر کے اندر نہیں پھرنا چاہیے. سونے کے وقت عام حالت میں ایسے اوپن ساروں کے سامنے نہیں سونا چاہیے جہاں سے خاتون بھی جا رہی ہو مرد بھی جا رہے ہوں سب. یہ احتیاطیں ہیں. وہ حیا کے ساتھ اپنے آپ کو چھپائے روکے. اور اس سے بھی میں اگلی بات ایک آپ کو کروں. یہ ہمیں بابا جان سرکار نے جب یہ والی بات سمجھائی نا تو یقین جانو کہ ہمارے تو عجیب سا خیال تھا یار یہ بھی اتنی بھی احتیاط ہو سکتی. فرمایا کہ جب بندہ گھر کے اندر رہنے والا جوان ہو غسل فرض ہوتا ہو تو ایسی کیفیت میں انسان ہونے کے ناطے غسل فرض ہو جانا ممکن ہے. لیکن اس بندے کو لڑکے کو چاہیے کہ وہ اپنے وہ غسل والے کپڑے جن پر غسل فرض ہوا اور پانی کے نشان لگے ہوئے ہوں تو میں کہ وہ کپڑا وہ شلوار وہ پینٹ وہ ایسے ہی عام طور پر گھر کے اندر نہ رکھ دے. کیوں؟ یا تو وہ کپڑا اس کی بھابھی دھوئے گی یا وہ کپڑا اس کی بہن دھوئے گی. بہن دھوئے گی تو پھر بھی ان کے خیالات خراب ہوں گے. بیوی اگر بھابھی دھوئے گی تو پھر بھی ان کے خیالات خراب ہوں گے. اور خیالات کو خراب کرنے کے اندر اس کی جو سستی ہے وہ اس حد تک چلی جائے گی جو رزلٹ کے اعتبار سے خطرناک تک ثابت ہو سکتی ہے. ایک بات سمجھ رہے ہیں آپ پیارے بھائی؟ یہ مسئلے ایسے ہیں جو عام میں سمجھ رہا تو نہ ہی سناؤں تو اچھا ہے لیکن میں نے سمجھا کہ سنا دوں تو میرا خیال شاید فائدہ ہو جائے گا. ان کو ہم سارے بھائی پازیٹیو لیں. یہ احتیاطیں ہیں لمٹ میں رہیں سارے. میں نے پچھلے جمعہ جب واز کیا تھا تو وہ میں نے اوپن کیا تھا وہ دور دراز ہر جگہ کے لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو سب کو بچانا ہے. اور آج جو میں نے آیت پڑھی اور ابھی اس کے پہلے حصے پہ بات کر رہا ہوں آگے باقی حصہ باقی ہے کہ آنکھوں کا حیا احتیاط شرم و حیا یہ اس حد تک ہے کہ ایسی تربیت کر دیں اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی کہ سارے اپنی اپنی حد میں رہیں اس سے آگے نہ جائیں. بابا جان سرکار ہمارے بزرگ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ گھر کے اندر جب سونا ہونا سونا تو جوان مرد سگا باپ ہے سگا باپ. میں احتیاط کی بات سنانے لگا. سگا والد سگا باپ اگر اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں 10 سال سے بڑی عمر میں جا رہے ہیں بچی ہے بیچ میں بچی آ گئی ہے 11-12 سال کی تو فرمایا کہ سگے والد کو بھی اس عمر کی بچی کے سامنے وہ ایسے بالکل بغیر کپڑوں کے سونا نہیں چاہیے. سویا ہوا بندہ مردے کے برابر ہے. آدھی موت نیند ہے. سوئے ہوئے بندے کو کیا پتا کہ میری کیفیت کیا ہوئی ہے. اگر گھر کے اندر چل رہی ہے بیٹی اور اس کو سمجھ آ گئی ہے جسم کے اعضاء کی بڑی ہو رہی ہے بلوغت کے قریب چلی گئی سمجھ آ گئی بالغ ہو گئی پھر تو اور بڑا آگے کا مسئلہ ہے. جب یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو اعضاء کی سمجھ آ چکی ہے تو سویا ہوا بندہ چاہے والد کیوں نہ ہو تو وہ جو کیفیت اگر بدل جاتی ہے سونے کی حالت میں تو جو خیالات کو غلط کرنے کا سبب بنے گا وہ اس بندے کی سستی بنے گی. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچوں میرے بھائیوں حیا کا یہ تقاضا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان رکھیں. اس سے ہماری عزتوں کی حفاظت ہوگی. موٹا کپڑا لے کر رکھیں اوپر کو چادر لے کر ڈالیں یا ایسی جگہ پر سوئیں کہ جہاں کوئی عام آنا جانا نہ ہو بچی وغیرہ کوئی نہ آتی ہو کنڈی وغیرہ لا کر سوئیں. سونے کی حالت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری احتیاطیں ہیں میرے پیارے بھائی. یہ ابھی میں نے جو پہلا حصہ پڑھا ہے نا اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اپنی نگاہیں جھکا جاؤ. اے ایمان والیو تم بھی اپنی نگاہیں جھکا جاؤ. ابھی اس پر میں نے بات کی ہے مزید بات انشاءاللہ ہماری آگے چلے گی. ہمیں چاہیے کہ یہ ساری باتوں پر ہم عمل کریں اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. یہ ساری احتیاط میں نے بڑے چن کر لفظ بولے ہیں کافی کوشش کر کے میں اس میں سخت لفظ نہ بولوں حیا کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ کے ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے.